میں اور میرا شوہر حج کے لیے گئے تو وہاں میں نے ایک بچے کو جنم دیا. جب ہوش آیا تو میرا وہاں شوہر نہیں بلکہ ایک عربی تھا. عربی کہنے لگا آج کے بعد تم میری غلام ہو اور تمہارا جو بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے. کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا اور آزمائشیں وقتی طور پر انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور وہ انسان کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں. میری یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے. میں نے زندگی میں ایسے مشکل حالات دیکھے کہ بیان کرتے ہوئے میری روح کانپ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آسودگی اور خوشیاں خدا نے میری جھولی میں ڈالی، میں اس پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا ہے کہ آج کی پریشانیاں کل کی خوشیوں کو اپنے ساتھ ہی لاتی ہیں. میرا نام کائنات ظفر ہے. میں بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے بھی اس بات پر بڑا ناز تھا کہ خدا نے مجھے بہت حسن دے رکھا ہے، لیکن میں اس حسن کو پردے میں چھپا کر رکھنا پسند کرتی تھی. میں شروع سے ہی بہت مذہبی تھی اور میرا تعلق میرے اللہ سے بہت مضبوط تھا. لیکن کبھی کبھی حسین چہرے ایسی بدنما قسمت پاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنے ابا کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے میرے ابا نے میری شادی بہت دیکھ بھال کر کاشف سے کروائی تھی. کاشف کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اگر میرے باپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی تو وہ کاشف کے مذہبی معاملات تھے، اور اسی بات نے مجھے ہر پل بے چین کر دیا تھا. کاشف ایک لادین انسان تھا. اسے نہ ہی خدا کی ذات پر یقین تھا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی نماز روزے کی پابندی کرتے دیکھا تھا. اس کی نظر میں صرف پیسہ اور دکھاوا ہی سب کچھ تھا. کاشف ہر بات پر یہی کہتا کہ جس کی جیب میں پیسہ ہو وہ کسی بھی دین اور ایمان کو خرید سکتا ہے. اور یہی بات جب شادی کے بعد مجھے پتہ چلی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ کاشف کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین کروں، لیکن میں جب بھی ایسی کوئی بات کہتی تو وہ بدتمیزی پر اتر آتا. وہ زبردستی مجھے اپنے کاروباری دعوتوں میں بنا پردے کے لے جاتا اور ہر کسی سے خوشی خوشی میرا تعارف کرواتا. میری خوبصورتی پر اسے غرور تھا اور میں دل میں اپنی اس بے پردگی پر خون کے آنسو بہاتی. میں ہر دن خدا سے دعا مانگتی کہ میرا شوہر دین کے راستے پہ چل پڑے اور مجھے مزید آزمائشوں سے گزرنا نہ پڑے. اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے لگا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں. میں باورچی خانے میں کھڑی ملازماؤں سے کام کروا رہی تھی کہ کاشف پیچھے سے آیا، کہنے لگا لاؤ اپنا پاسپورٹ کائنات مجھے دو. کاشف کی اس بات پر میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ آپ کو میرے پاسپورٹ سے کیا کام ہے؟ کاشف کہنے لگے کہ ایک تو تم عورتیں سوال بہت کرتی ہو، تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں سمائے گی، اسی لیے اپنا پاسپورٹ فی الحال مجھے دے دو. کاشف بہت ہی عجلت میں تھا، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا اور مجھ سے میرا پاسپورٹ لے کر یہ جا وہ جا. میں اسے دیکھتی رہ گئی، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہا تھا اور اتنی جلد بازی میں کہاں گیا تھا. اور پھر رات گئے جب وہ لوٹ کر گھر آیا تو میں نے پھر پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح آخر کیا ماجرا ہے. کاشف نے سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی، کہنے لگا ہم دونوں حج پر جا رہے ہیں، تم تیاری کر لو. میں نے پاسپورٹ ویزا لگنے کے لیے دے دیا ہے. کاشف کی بات سن کر مجھے کرنٹ سا لگا تھا، جسے محلے کی مسجد جانے کی توفیق نہیں تھی وہ حج پر جانے کی بات کر رہا تھا. میں نے حیرانگی سے کاشف کو دیکھا تو وہ کہنے لگا ایسا کیا دیکھ رہی ہو، کیا تم ہی دیندار عورت ہو؟ مجھے تمہاری طرح دکھاوا کرنے کی عادت نہیں ہے. کاشف کے سرد لہجے پر میں کچھ گڑبڑا گئی اور کہا کچھ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں امید سے ہوں اور پھر میرا 6واں مہینہ چل رہا ہے. ایسے میں حج پر جانے کا سن کر میں کچھ گھبرا رہی ہوں. میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں جا رہی ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں. تم بس جانے کی تیاری کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ بگڑ جائے. عجیب سے لہجے میں کہتا کاشف کمرے سے باہر چلا گیا اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کاشف کی اس بات پر میں خوشی مناؤں یا پھر آنکھ کھلنے کا انتظار کروں، کیونکہ یہ سب ایک خواب سے کم نہیں تھا. اور پھر ایک مہینہ میں یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کب آنکھ کھلے اور یہ خواب ٹوٹ جائے. لیکن میرا شوہر تو واقعی ہی بدل گیا تھا. میرے حمل کا 7واں مہینہ تھا اور ہم حج ٹرمینل پر کھڑے تھے. جس کسی کو بھی پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے حج پر لے کر جا رہا ہے وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ ہر کوئی کاشف کی عادات سے بخوبی واقف تھا. جب میری شادی شدہ نند ہم سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے اندر بالکل ہی انداز الگ تھے. وہ بار بار میرے قریب آتی اور پھر کچھ کہتے کہتے رک جاتی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو. میں نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی کہ سمن کوئی خاص بات ہے کیا؟
کاشف بھی اس طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے ہاں میں کچھ دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ سمن کچھ کہنا چاہ رہی ہے. کاشف کی بات پر وہ گڑبڑا گئی, کہنے لگی بھائی بس یہ کہنا تھا کہ میرے لیے خصوصی دعا کریے گا اور میری بھابھی اور بھتیجے کا خیال رکھیے گا. کیوں لگا تھا جیسے اس نے وقتی طور پر بات بدل دی ہو, اور ہم نے مسکرا کر سب سے وداع لے لیا تھا. 2 گھنٹے بعد ہم جدہ ایئرپورٹ پر تھے, لیکن میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی تھی. عمرہ کرنے کے بجائے میرے شوہر مجھے سیدھے ہوٹل لے گئے اور کہا کہ پہلے تم آرام کر لو, طبیعت بہتر ہو گئی تو پھر عمرے پر چلیں گے. میرے شوہر نے مجھے ایک جوس کا گلاس پلایا, لیکن میری طبیعت سنبھلنے کی وجہ سے خراب ہوتی چلی گئی اور مجھے درد ہونے شروع ہو گئے. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ ایک انجان دیس تھا اور میرے ارد گرد کوئی عورت نہیں تھی. میرا شوہر مجھے زبردستی اسپتال لے گیا. میرے درد کی شدت بڑھتی چلی گئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کی ساری ہڈیاں چٹک جائیں گی. اور پھر میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز پڑی. میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور پھر میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میرا بچہ میرے ساتھ تھا. میں بہت زیادہ خوش تھی, لیکن 7ویں مہینے میں بچے کو جنم دینے کی وجہ سے بچہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا. وہاں ایک پاکستانی ڈاکٹر موجود تھی جس نے مجھے بچے کو لے کر بہت ساری ہدایت دی اور چھٹی کا کہہ کر چلی گئی. اگر میں نے ہوش میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک کاشف کو کہیں نہیں دیکھا تھا. میں پریشان نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کی جھلک نظر آ جائے, لیکن کاشف کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اور پھر ایک نرس نے مجھے یہ کہہ کر گاڑی میں لے جا کر بٹھایا کہ میرا شوہر میری گاڑی میں انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر مجھے سکون آ گیا تھا, لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی میری جان نکل گئی. وہاں تو میرا شوہر نہیں بلکہ ایک عربی موجود تھا جس نے بڑی تیزی سے گاڑی چلائی تھی, اور میرے لاکھ چیخنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں روکی تھی. میرے ہوش اڑ گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو. میں تو 7ویں مہینے میں ہی بچے کی پیدائش پہ پریشان تھی, اور اب نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا. یہ عربی کون تھا, مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا, نرس نے مجھے اس کی گاڑی میں کیوں بٹھایا تھا. میں ہر بات سے لائن تھی اور میرے پورے وجود پسینے سے شراب بور ہو چکے تھے. مجھ میں تو چیخنے چلانے کی ہمت بھی نہیں باقی بچی تھی, کیونکہ آج صبح ہی تو میں ڈلیوری کے درد سے گزری تھی. اور پھر صحرائی زمین پر 1 گھنٹے تک ہچکولے کھانے کے بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی نما عمارت میں داخل ہوئی تھی. اس عربی نے مجھے زبردستی کھینچ کر گاڑی سے اتارا اور میرے بچے کو میری گود سے چھین کر وہاں کھڑی ایک عربی عورت کی گود میں ڈال دیا اور مجھے اس عمارت کے اندر لے گیا. میں اپنے وجود کے ننھے سے ٹکڑے کو خود سے جدا ہوتے دیکھ کر دیوانی ہونے لگی تھی. میں نے اپنے آپ کو اس عربی کی مضبوط گرفت سے چھڑانا چاہا, لیکن اس کے آگے میرا کمزور وجود بے بس ہو کر رہ گیا تھا. وہ عربی مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے کر داخل ہوا اور جہازی سائز کے بیڈ پر ڈھکیلتا ہوا کہنے لگا کہ آج سے تم میری غلام ہو. آج تو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کر لی ہے, لیکن میں آئندہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. اس عربی کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا. میں نے کہا کہ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, میں یہاں حج کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا شوہر جانے ہسپتال سے کہاں چلا گیا اور تم مجھے زبردستی یہاں اٹھا کر لے آئے ہو. میرا شوہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا, اس نے تو اپنے بچے کی شکل تک نہیں دیکھی ہے. میری بات سن کر وہ عربی زور سے ہنسنے لگا, کہنے لگا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بچہ تمہارے شوہر کا نہیں بلکہ میرا ہے. جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لو گی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. تم میری غلام ہو اور میری خدمت کرنا تم پر فرض ہے. ابھی تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے آرام کر لو, لیکن میں جلد واپس لوٹ کر آؤں گا اور تم سے اپنا حق وصول کروں گا. یہ کہہ کر جیسے ہی وہ عربی جانے لگا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا کہ خدا کے واسطے میرے بچے کو میرے حوالے کر دو اور مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دو. میرا بچہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, میں تو پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہی ہوں. وہ عربی کہنے لگا تمہیں تمہارے شوہر نے بتایا نہیں کہ یہ بچہ میرا ہے. چلو کوئی بات نہیں, جلد ہی تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم کون ہو اور تمہاری کیا اوقات ہے. مجھے حیران پریشان چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں زمین پر گر پڑی. میرا معصوم سا بچہ جو پہلے ہی پری میچور تھا مجھ سے چھین لے گیا تھا. میں رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ملا دے اور میری اجڑی گود کو دوبارہ سے آباد کر دے. میں تو بہت خوشی کے ساتھ اس سرزمین پر آئی تھی. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھ پر ایسی آزمائش ٹوٹ پڑے گی. شاید یہ قدرت کی طرف سے میرا امتحان تھا. میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس عربی نے دیکھ بھال کے لیے ایک نرس چھوڑ دی تھی جس نے مجھے زبردستی کھانا اور دوا کھلائی تھی. وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور ایک ایک پل مجھ پر بھاری تھا. ہر آہٹ پر لگتا کہ شاید کاشف مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں
تو کبھی نیند لگتے ہی میرے کانوں میں بچے کی رونے کی آوازیں گونجنے لگتی. میں سر سے پاؤں تک غم کی تصویر بن چکی تھی اور ایسے ہی کوئی 15 دن گزرے تھے. اور پھر ایک شام اور بھی میرے پاس آیا، خوشبوؤں میں رچا بسا، خوب تیار. اسے دیکھ کر میں اپنے آپ میں سمٹ گئی تو وہ کھل کر ہنسا اور کہنے لگا، آج تو میں اپنی محبت کا خراج وصول کر کے ہی رہوں گا. تمہاری طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی ہے، اب میرے من کی مراد پوری کر دو اور میری غلامی کو قبول کر لو. میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تم اسے کہاں لے کر گئے ہو؟ میرے شوہر کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کیسے میری اور میرے شوہر کی اولاد کو اپنا بچہ کہہ سکتے ہو؟ وہ عربی میرے قریب آیا اور سب لہجے میں کہنے لگا، میں اس لیے تمہاری اولاد کو اپنا بچہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم دونوں کے عوض میں نے تمہارے شوہر کا سارا قرضہ معاف کر دیا ہے. اس عربی کا انداز ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا قرضہ؟ کون سی معافی؟ اس عربی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہارے شوہر نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا. وہ میرا بزنس پارٹنر تھا اور نقصان کے بعد میرا قرض دار ہو گیا تھا. اسے مزید کاروبار کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی اور وہ پیسہ اس نے مجھ سے لیا ہے اور اسی کے بدلے وہ تمہیں تمہارے بچے سمیت میرے حوالے کر گیا ہے. نہ ہی وہ تمہیں یہاں حج کے لیے لایا تھا اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا. تمہارے پاس 7ویں مہینے میں بچے کی پیدائش بھی اسی لیے ہوئی کیونکہ اس نے تمہیں ایسی دوائی دی تھی جس کی وجہ سے وقت سے پہلے تمہاری ڈلیوری ہو گئی. وہ تم سے اور اپنے بچے سے زیادہ پیسے سے محبت کرتا تھا اور وہی پیسہ تم دونوں پر بازی لے گیا. اب تم میری غلام ہو، میری ملکیت ہو، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. میری پہلی بیوی بانجھ ہے، میں نے تمہارا بچہ اس کی گود میں ڈال دیا ہے. اب تم میری خوشی اور سکون کا باعث بنو گی. میں نے تمہیں تمہارے شوہر سے خرید لیا ہے، وہ تمہیں طلاق لکھ کر آزاد کر گیا ہے. اس عربی کے لفظوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا. میں نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے. میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی. میں چیختے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کاشف لاکھ برے صحیح لیکن ایسی حرکت نہیں کر سکتے. وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. کوئی کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یقیناً تم کوئی دھوکے باز انسان ہو جو میری بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. اس عربی نے ایک خط میرے آگے رکھ دیا. میں اپنے شوہر کی لکھائی اچھی طرح پہچانتی تھی. میرے شوہر نے صاف لفظوں میں مجھے یہ کہہ کر طلاق لکھی ہوئی تھی کہ جتنے پیسے وہ عربی میرے شوہر کو دے رہا تھا اس سے تو وہ واپس جا کر 4 شادیاں کر سکتا تھا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے بارہا اس پیپر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی بدقسمتی کو محسوس کرنے لگی. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری نند ایئرپورٹ پر اس قدر بے چین کیوں تھی. شاید وہ اپنے بھائی کے ارادوں کو بھانپ گئی تھی. میں نے شدت ضبط سے آنکھیں بھیجی تو آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی. وہ عربی دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا. تب مجھے ہوش آیا کہ میں غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ہوں. اب تک میں جس شوہر سے امید لگائے بیٹھی تھی وہ بھی میرا کچھ نہیں کر رہا تھا اور یہ خیال آتے ہی میرے قدموں سے زمین نکل گئی. وہ عربی میرے بہت نزدیک آ چکا تھا اور پھر وہ میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کرنے لگا. میں نے اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے زبردستی ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی. پتہ نہیں میری بات کو اس پر کیا اثر ہوا تھا کہ وہ مزید پیش قدمی کرنے سے رک گیا. کہنے لگا اچھی طرح سوچ سمجھ لو. اگر تم اپنی خوشی سے میری غلامی قبول کرو گی تو کبھی کبھی اپنے بچے کا دیدار کر سکو گی، ورنہ ساری زندگی یوں ہی روتے سسکتے گزار دو گی. اور تمہیں حاصل کرنا تو میرے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے. مت بھولو کہ تم میری دی ہوئی چھت کے نیچے ہو. میں نے روتے ہوئے سردی سے کہا کہ اگر میں آج تمہارے آگے جھک گئی تو روز محشر اپنے رب کے آگے سر جھکانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی. میرا مذہب، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک غیر مرد کے ساتھ تعلق بنا لوں. اور ابھی تو میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی. تمہیں تو اپنے پیسے کا گھمنڈ ہے. تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اپنے پیسے سے مجھے خرید لیا ہے تو میں تمہاری ہو گئی ہوں. لیکن مجھے قیامت سے ڈر لگتا ہے. مجھے حشر کے دن کی تپش کا سوچ کر خوف آتا ہے. میں کیسے تمہارے ساتھ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو سکوں گی؟ میں اس عمل کا کیا جواب دوں گی کہ میں ایک امیر آدمی کے خوف سے گناہ کے کام میں مبتلا ہو گئی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی. تم چاہے مجھے سوچنے کے لیے 100 صدیاں بھی دے دو تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میں کبھی اپنی مرضی، اپنی خوشی سے تمہارے بستر پر نہیں آؤں گی. اور اگر تم نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم ممکن میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گی. اور اگر میں ہار گئی تو پھر میرا دامن پاک ہوگا. میں سزاوار نہیں ٹھہرائی جاؤں گی، میں گنہگار نہیں کہلاؤں گی. میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے میری نیت کو
اسے سب معلوم ہے۔ میں گھٹنوں کے بل گر کر رو رہی تھی اور وہ عربی بنا کچھ کہے خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ مجھے خوف تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھے ضرور اپنے بستر کی زینت بنائے گا۔ اس نے میرے عوض تو میرے شوہر کو اتنے پیسے دیے تھے، اور میرا شوہر وہ تو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں تھا، جو اپنے نوزائیدہ بچے اور بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ 15 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر میرے پاس ایک عربی عورت آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، شاید اسے اردو نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک اردو بولنے والی ملازمہ لائی تھی، اور پھر اسی کے ذریعے سے اس نے مجھے بات چیت شروع کی۔ وہ بہت ہی دھیمے اور نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی عربی شوہر نے میری شادی کے وقت کی میری تصاویر دیکھی تھی جو میرے شوہر کاشف نے اسے بھیجی تھی، اور اس کا عربی شوہر اس وقت ہی مجھ پر دلہار بیٹھا تھا۔ عربی عورت بتانے لگی کہ میں بے اولاد ہوں اور اس لیے میرا شوہر مجھ سے کہیں زیادہ دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اور جب تمہارے شوہر کو کاروبار میں نقصان ہوا تو میرے شوہر نے جان بوجھ کر تمہارے شوہر کے سامنے پیشکش رکھی کہ وہ تمہیں حج کے بہانے یہاں لے کر آئے اور بدلے میں ڈھیر سارا پیسہ لے جائے۔ اس وقت میرے شوہر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم حاملہ ہو۔ پھر جب تمہارے شوہر نے بچے کے بارے میں بتایا تو میرے شوہر کو لگا کہ اس طرح ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، وہ بچے کو بھی خرید لے گا اور ماں کو بھی، میری سونی گود بھی بھر جائے گی اور اس کی ہوس بھی پوری ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے تمہاری طبیعت سنبھلنے کا انتظار کیا اور میں نے تمہارے بچے کو سینے سے لگا کر رکھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا شوہر تمہاری طرف قدم ضرور بڑھائے گا، لیکن میں اپنے شوہر کو روکنے پر قادر نہیں تھی۔ مگر آخری دفعہ جب میرا شوہر تم سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے تم سے بات کی تو نہ جانے تم نے ایسا کیا کہا کہ اس دن سے میرے شوہر کے آنسو نہیں رکتے۔ وہ بس یہی کہتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس نے ایک نیک عورت کو اپنے ہوس کے لیے برباد کر دیا ہے۔ میرے بہت پوچھنے پر میرے شوہر نے بتایا کہ تم ایک با کردار عورت ہو اور کسی قسم کا ناجائز تعلق برداشت نہیں کر سکتی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ تم سے ایک جائز رشتہ قائم کرے تاکہ تمہارے بچے کو تمہارا پیار بھی مل جائے اور میری بھی گود بھری رہے۔ میں اپنی خوشی سے تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروانا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے اور تمہارے بچے کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے، اور میں خود بھی تمہارے بچے کے ذریعے اپنی ممتا کی پیاس بجھاتی رہوں گی۔ کیا تمہیں میرے شوہر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کیا تم عدت ختم ہوتے ہی دوسری شادی کے لیے راضی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا۔ اس عربی عورت نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا اور پھر جس طرح سے آئی تھی اسی طرح لوٹ گئی، اور میں سوچوں میں گم ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شاید اللہ نے میری نصیب میں یہ خوشی لکھی تھی کہ ایک راہ سے بھٹکا ہوا انسان میری وجہ سے راہ راست پر آ رہا تھا، اور پھر مجھے اسے سنبھالنا چاہیے تھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور میں اپنے گھر بھی اسی وقت واپس جا سکتی تھی جب وہ عربی مجھے اس جگہ سے باہر نکالتا۔ میں نے بہت سوچا اپنے بچے کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اور پھر مجھے یہی مناسب لگا کہ میں اس عربی سے نکاح کر لوں۔ ویسے بھی مجھے اس طرح انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے کافی مہینے گزر گئے تھے۔ عدت ختم ہوتے ہی میری اور اس عربی میسم کی شادی ہو گئی، اور اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اس کی پہلی بیوی رباب بھی بہت ہی اچھی عورت تھی، اس نے واقعی میرے بچے کو سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ مجھے میرا بچہ بھی مل گیا تھا اور ایک ہستی بستی زندگی بھی۔ میں اتنے عرصے سے غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہی تھی، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں نے میسم سے کہا کہ میں واپس اپنے وطن جانا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے قانونی طریقے سے اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ میرے دل میں کوئی ملال نہ رہے۔ میری بات پر میسم راضی ہو گیا اور مجھے اکیلے پاکستان بھیجنے کے بجائے وہ خود بھی میرے ساتھ چلا آیا، اور اس نے اپنے منہ سے میرے گھر والوں کو سارا سچ بتایا اور میرے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لی۔ میرے ماں باپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں حج کے دوران کہیں کھو گئی ہوں، کیونکہ انہی دنوں کرین کا حادثہ بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے اور لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اس لیے میرے گھر والے بھی اب تک مجھے گمشدہ سمجھ رہے تھے۔ کاغذی کاروائی مکمل ہو گئی اور میری واپسی کا وقت آ گیا۔ سعودیہ میں بھی مجھ پر بہت بھاری جرمانہ عائد ہوا تھا۔ میسم نے سب کچھ پوری ذمہ داری اور خوشی سے کیا تھا۔ وہ آخری دن تھا جب مجھے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب آنا تھا کہ اتفاق سے ایئرپورٹ پر کاشف ہم سے ٹکرا گیا اور مجھے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ میں نے تو اس سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن میسم نے اس سے خود سلام دعا کی تھی، اور پھر کاشف نے بتایا کہ اس نے 4 شادیاں تو کر لی ہیں، لیکن وہ اب تک اولاد کی خوشی سے محروم ہے۔ وہ ہمارے بچے کو اپنی گود میں لینے کی خواہش کر رہا تھا اور اس کے اندر اولاد کی تڑپ جاگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے یہ حق چھین لیا تھا کیونکہ اس نے اپنے بچے سے اپنا نام، اپنی پہچان چھین لی تھی۔
اگر میسم میرے بچے کو اپنا نام، اپنی شناخت نہ دیتا تو شاید آج میرا بچہ دنیا کی نظر میں ایک گناہ ہوتا۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے پکڑا اور میسم کا ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اب مجھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا، خوشیاں میری منتظر تھیں۔ اس سال میں میسم اور رباب کے ساتھ حج کرنے والی تھی۔ کاشف نے وہی کاٹا تھا جو اس نے بویا تھا۔ مجھے قدرت کے انصاف پر مکمل یقین آ گیا تھا کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ صحیح وقت پر ہر کسی کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ میں آج بھی اس بات پر خدا کی شکر گزار ہوں کہ میں نے اس وقت میسم کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، اور اسی لیے آج میں بلندی کے مقام پر تھی۔